اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمپل فیوچر ٹینس کے متعلق۔ سمپل فیوچر ٹینس کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر سمپل فیوچر ٹینس کے نام کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم بھی اسی نام کو استعمال کریں گے۔ لفظ فیوچر کا مطلب ہے مستقبل، یعنی آئندہ آنے والا زمانہ۔ تو جب ہم کسی عمل کے متعلق پورے یقین سے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا پھر ایسا کیا جائے گا، تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے سمپل فیوچر ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان دو جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اٹ ول رین ٹمارو، یعنی کل بارش ہوگی۔ اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں اگلا جملہ آئی ول ہیلپ یو، یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان دونوں ہی جملوں کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کسی عمل کے متعلق پوری یقین سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سمپل فیوچر ٹینس کو اور بھی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اسے سمپل پریزنٹ اور سمپل پاسٹ ٹینس کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو ہم اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں جو کہ مختلف ٹینسز میں بنائے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اٹ رینز، یہ ہے سمپل پریزنٹ ٹینس۔ اگلا جملہ ہے اٹ رینڈ، یہ ہے سمپل پاسٹ ٹینس، اور اٹ ول رین یہ ہے سمپل فیوچر ٹینس۔ سمپل پریزنٹ ٹینس میں بنائے جانے والے جملے کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ رینز کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک ورب ہے اور اس کی بیسک فارم ہے رین، تو اس کے آخر میں لیٹر ایس لگا دینے سے بن جاتی ہے اس کی سمپل پریزنٹ فارم۔ سمپل پاسٹ فارم والے جملے کے اندر، معاف کیجیے گا، سمپل پاسٹ ٹینس والے جملے کے اندر لفظ رینڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک ورب ہے جو کہ بیسک فارم رین سے بنا ہے اور اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کرنے سے لفظ رینڈ بنتا ہے جو کہ ورب کی سمپل پاسٹ فارم کہلائی جاتی ہے۔ لیکن اب اگر ہم سمپل فیوچر ٹینس والے جملے کو دیکھیں تو اس کے اندر لفظ رین کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک ورب ہے اور یہ ورب کی بیسک فارم ہے، یعنی سمپل فیوچر ٹینس میں بنائے گئے جملے کے اندر جو ورب استعمال کیا گیا ہے اس کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بجائے اس سے پہلے ایک اور ورب کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہے لفظ ول۔ یہ کہلایا جاتا ہے ماڈل ورب یا آگزیلری ورب، یعنی اسے ہم ہیلپنگ ورب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس ماڈل ورب کی مدد سے اس جملے کے اندر استعمال ہونے والے مین ورب یعنی لفظ رین کا پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اگر اس جملے میں سے لفظ ول کو نکال دیا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا اٹ رین، جس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا، جبکہ اگر اس کے اندر لفظ ول کو شامل کر لیا جائے تو یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اٹ ول رین یعنی بارش ہوگی۔ تو اس طرح سے سمپل فیوچر ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں کے اندر زیادہ تر لفظ ول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے یعنی مین ورب جو اس جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی بیسک فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک جملے کے اندر موجود ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو سمپل فیوچر ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ان دی گئی اگزامپلز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں ہی جملوں میں لفظ ول کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ورب یعنی مین ورب اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ پہلے جملے میں ہے لفظ رین اور دوسرے میں ہیلپ، یہ دونوں ہی اپنی بیسک فارم کے اندر ہیں۔ اب لفظ ول کے استعمال کے متعلق ایک اور اہم بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن انگلش کے اندر آئی، یو، ہی، شی، اٹ، وی اور دے ان تمام الفاظ کے ساتھ اب زیادہ تر لفظ ول کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اولڈ انگلش میں یعنی پرانے وقتوں میں لفظ آئے اور لفظ وی کے ساتھ صرف لفظ شیل کا استعمال کیا جاتا تھا سمپل فیوچر ٹینس کے اندر۔ لیکن اب اس اصول کو اتنی پابندی سے فالو نہیں کیا جاتا، یعنی آئی اور وی کے ساتھ بھی لفظ ول کا استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر لفظ ول کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سمپل فیوچر ٹینس کے اندر
going to کے الفاظ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ is going to، am going to یا are going to۔ مثال کے طور پر he is going to help you یا پھر I am going to help you یا پھر they are going to help you۔ لیکن یہاں بھی لفظ will کا جو استعمال ہے یہ زیادہ عام ہے، اور لفظ will کے استعمال کی مدد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی فیکٹ یا حقیقت کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ چلیے اب کچھ اور جملوں کی مدد سے سمپل فیوچر ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا سینٹنس ہے I'll pay for the tickets۔ لفظ I will کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے۔ I will pay for the tickets یعنی میں ٹکٹوں کے پیسے دوں گا۔ اگلا جملہ I won't leave until I finish my work، یعنی میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنا کام ختم نہ کر لوں۔ لفظ won't جو ہے یہ will not کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے، اور لفظ won't کے اندر I کے بجائے لیٹر O کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ پرانے وقتوں میں لفظ will کی جگہ لفظ wall کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اگلا جملہ shall I open the window یعنی کیا میں کھڑکی کھول دوں۔ اب اگلا جملہ what shall I tell him about this money یعنی ان پیسوں کے متعلق میں اسے کیا بتاؤں گا۔ اب اس سے اگلا جملہ you will do exactly as I say یعنی تم بالکل اسی طرح سے کرو گے جیسا میں کہوں گا، یا پھر تم بالکل اسی طرح سے کرو گے جیسا میں کہتا ہوں۔ اب آخری جملہ will you come to the party with me یعنی کیا تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے یا دعوت میں چلو گے۔ تو یہاں ان تمام جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو لفظ will یا پھر لفظ shall کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام جملوں کے اندر جو مین ورب یا اہم ورب استعمال کیا گیا ہے یعنی ایکشن ورڈ، وہ اپنی بیسک فارم کے اندر ہے، جیسے کہ لفظ پے، لیو، اوپن، ٹیل، ڈو اور کم۔ یہ تمام وربز جو ہیں یہ بیسک فارم کے اندر موجود ہیں، اور ان سے پہلے لفظ will یا shall کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب یہ دونوں قسم کے ورب ایک جملے میں ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جملے کو سمپل فیوچر ٹینس میں بنایا گیا ہے۔ چلیے اب ہم مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمپل فیوچر ٹینس میں مختلف قسم کے جملوں کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملے کو۔ افرمیٹو سے مراد ہے پازیٹیو یعنی مثبت جملہ۔ یہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے متعلق یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے یا ہوگا یا پھر کیا جائے گا۔ تو اس طرز کے جملے کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے ایک سبجیکٹ کا، اس کے بعد ماڈل ورب کی فیوچر فارم کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی لفظ will یا پھر shall کا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ لفظ I اور we کے ساتھ لفظ shall کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور سے زیادہ تر لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ماڈل ورب کی فیوچر فارم کے بعد ایک سمپل ٹینس میں بنائے گئے جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ایک ورب جو کہ اپنی بیسک فارم کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں I will go یا پھر I shall go یعنی میں جاؤں گا۔ تو اس جملے کے اندر پورے یقین کے ساتھ کوئی اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی ایک ایسا جملہ جس کے اندر آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرز کے جملے کے اندر سب سے پہلے آتا ہے ایک سبجیکٹ، اس کے بعد ماڈل ورب اپنے فیوچر فارم کے اندر یعنی لفظ will یا پھر shall کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور آخر میں ورب اپنی بیسک فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں they will not see یعنی وہ نہیں دیکھیں گے۔ تو نیگیٹو طرز کے جملے میں الفاظ کی ترتیب تقریباً اسی طرح سے ہوتی ہے جیسی افرمیٹو جملے کے اندر ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ماڈل ورب فیوچر فارم کے اندر، اور جملے کے آخر میں ورب اپنی بیسک فارم کے اندر۔ لیکن نیگیٹو طرز کے جملے میں جو بات مختلف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماڈل ورب کے بعد
لفظ not کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں ہی جملوں کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال عام طور سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ بتانا ہو کہ بات کو زوردار انداز میں کیا گیا تھا یعنی پرجوش انداز میں کیا گیا تھا تو اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ۔ اس سے مراد ہے سوالیہ جملہ، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جملے کے اندر سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بجائے ماڈل ورب اپنے فیوچر فارم کے اندر آتا ہے، یعنی لفظ ول یا پھر شال کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ اور پھر آخر میں ورب کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی بیسک فارم کے اندر۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، ول شی آسک یعنی کیا وہ پوچھے گی۔ اور ایک اور اہم بات، انٹراگیٹو طرز کے جملے کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹراگیٹو طرز کے جملے کو اگر نیگیٹو انٹراگیٹو میں بدلنا ہو تو اس جملے کے اندر پھر ماڈل ورب کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو لفظ not کے استعمال کی وجہ سے یہ نیگیٹو کہلایا جاتا ہے، جبکہ چونکہ یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے اس لیے اسے نیگیٹو انٹراگیٹو کہا جائے گا۔ تو اس طرز کے جملے میں سب سے پہلے ماڈل ورب فیوچر فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ not اور پھر ایک سبجیکٹ اور آخر میں ورب اپنی بیسک فارم کے اندر۔ مثال کے طور پر will not they try یا پھر won't they try یعنی کیا وہ کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس قسم کے جملے کے آخر میں بھی کوسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان مختلف اقسام کے جملوں میں جو ایک بات کامن ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر قسم کے جملے کے اندر ماڈل ورب کی فیوچر فارم یعنی لفظ will یا shall اور اس کے علاوہ ورب اپنی بیسک فارم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ جملے بن جاتے ہیں سمپل فیوچر ٹینس کے اندر۔ تو اب آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم سمپل فیوچر ٹینس کے اندر بنائے گئے مختلف اقسام کے جملوں کو ایک ٹیبل کی مدد سے پڑھنے کی مشق کریں گے۔